السلام علیکم، پاک وائی سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 30 کی طرف۔ میں بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ فش کڑی بنا رہی تھی۔ مچھلی کو بیسن لگا کر پہلے سے رکھ دیا تھا، پیاز بھی گولڈن کر لی تھی، فش بھی فرائی ہو چکی تھی۔ بس آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ ساتھ ساتھ آٹا لین سلاد کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ یہ مینیو ڈیڈی کی پسند کے مطابق صبح ہی میں نے ترتیب دیا تھا۔ کوفتہ بریانی دم پر تھی۔ اسی پل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں وقتاً فوقتاً سلپ پر رکھ کے نوٹس پر بھی نگاہ ڈال رہی تھی۔ اوف، اب فون سننے لاؤنج میں جاؤں، میں نے بنا کر سوچا۔ فون بیچارہ بج بج کر خاموش ہو گیا۔ تب ہی مما اور بڑی مما سیٹنگ روم سے برآمد ہوئی۔ نہ جانے کون سی میٹنگ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ کس کا فون تھا؟ ساجی ابن اعصم کا ہوگا، میں نے رٹا لگاتے ہوئے سلاد کے لیے خربوزہ کاٹنا شروع کر دیا۔ ہیں وہ کون ہے؟ بڑی مما بےحد حیران ہوئی۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی تھی۔ بڑی مما ابن اعصم کے متعلق تفصیل پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے بڑی مما کی افسردہ سی آواز سنائی دی۔ کچھ دن بعد آئیں گے۔ کسی گھریلو پرابلم کی وجہ سے ان کا پروگرام ملتوی ہو گیا تھا۔ اس کی نصیب ہی ٹھنڈے ہیں۔ مما کے متفکر اور شدید پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر ان دونوں خواتین کے متفکر چہروں کو طرف دیکھا۔ کس کے نصیب ٹھنڈے ہیں یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ مما کا اشارہ یقیناً میرے ذات گرامی کی طرف تھا۔ شاید کچھ مہمانوں کو آنا تھا اور اب ان کا پروگرام بدل گیا تھا۔ یقیناً انہیں بھی میرے موٹاپے کی پنک پڑ چکی ہوگی۔ ایسا ایک دو مرتبہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میری ذات کے ساتھ بے شمار مسائل کا انبار بھی جوڑا ہوا تھا۔ ایک تو میری نالائکی، دوسرا میرا پھیلا ہوا وجود، تیسری یہ گز بھر لمبی زبان جو نئے نئے مہمانوں کو دیکھ کر منہ کے اندر رکتی ہی نہیں تھی، کمبخت تیز گام کی طرح چلتی جاتی تھی۔ پچھلے دنوں کچھ خواتین آئی تھی، میرے گورے چٹے خوب بھرے بھرے سراپے کو کہا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔ بعد میں کہلا بھیجا، انہیں آٹے کی بوری نہیں چاہیے۔ بس مجھے بھی غصہ آ گیا۔ بڑی مما کے پرسنل ڈائری میں سے ان خواتین کا فون نمبر چرا کر وہ لتے کی یاد ہی کرتی رہے گی۔ تمام عمر ان شاندار بےعزتی کو، سایہ مراد کو آٹے کی بوری کہنے کا خمیازہ بھگتنا تو تھا ہی۔ میں نے بھی ان کے گنجے بیٹے کے شان میں ایسے ایسے القابات کہے تھے کہ بیچاری تمام عمر جلتی بنتی رہے گی۔ یہ دوسری منحوس ترین ٹیلی فون کال تھی جو میری زندگی میں بھونچال لانے کا باعث بنی۔ مما کی پریشانی نے مجھے بھی سچ مچ پریشان کر دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مما کو ان دنوں مجھے پڑھائی کی افادیت پر لمبے لمبے لیکچر دینے کا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب آرٹس کی کتابیں میری رائڈنگ ٹیبل پر سج گئی۔ مما نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ ان دونوں کے سر سے مجھے ڈھیر سارا پڑھانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ اب وہ مجھے سلم اینڈ سمارٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے سلمنگ سینٹر کی میڈم سے بھی بات بھی کر لی تھی۔ ادھر میرے کچن میں گھسنے پر شدید پابندی لگ چکی تھی۔ میں اپنا پسندیدہ سبجیکٹ کو دیکھ کر اس قدر خوش نہیں ہوئی تھی جس قدر کچن میں گھسنے پر پابندی نے مجھے آد موا کیا تھا۔ مما مجھے صبح صبح پالک کا بدمزہ پانی پلا کر دلیے کے ایک چھوٹی سی پیالی پکڑا دیتی تھی۔ 3 دن اس ناانصافی اور ظلم کے بعد میں نے اپنا زرخیز دماغ سے کچھ نئی ترکیب نکال لی تھی۔ کبھی ڈیڈی اور کبھی پاپا سے 200-300 روپے لینا میرا معمول بن گیا تھا، کیونکہ مما اور بڑی مما نے مجھے دبلا کرنے کے لیے جو عہد کر رکھا تھا، اس عہد کو مد نظر رکھ کر میری پاکٹ منی بھی بند ہو چکی تھی۔ اب مما مجھے پڑھائی پر نہیں بلکہ ڈائٹنگ پر بڑے بڑے اور لمبے لیکچر دیتی تھی۔ ان دنوں مما کی سب سے بڑی ٹینشن میرا بڑھتا ہوا وزن تھا۔
امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کس پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لے, کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا, اور چینل کو سبسکرائب کر لے, بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے. اگلی کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.